عالم الاسلام کا چوتھا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 25 کے اندر اسلامی فرائض میں سے روزے کا بیان آپ کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 26 کے اندر رمضان شریف کے روزوں کا بیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ سوال: رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ مثلاً حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بھبک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ سوال: رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب: ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزے رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے۔ سوال: وہ کون کون سے عذر ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: نمبر 1، سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 2، مرض، یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 3، بہت بوڑھا ہونا۔ نمبر 4، حاملہ ہونا، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ نمبر 5، دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 6، روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے۔ نمبر 7، اور حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 26 کے اندر رمضان شریف کے روزوں کا بیان آپ کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی لفظ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 27 کے اندر
چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان، یعنی کہ چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔